والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقواه. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود مبارک پڑھ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو تسا حضرات کے سامنے کلمات حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور تسا حضرات کو کلمات حقہ سنیں تو اس دوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے اور جب تک زندگی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے. آج اس پروگرام دے اندر انہیں علماء گرامی دی سرپرستی دے اندر اور حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ دے صاحب زادگان حضرت مولانا انعام الحق صاحب اور دوسرے برادران گرامی دی محبت اور شفقت دی بنیاد دوتے تولے سامنے حاضری دا موقع ملیے. خداوند عالم اس حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول فرماوے. میرے پیارے عزیزو، ربیع الاول دا مہینہ ہے اور اس ربیع الاول دی نسبت دی بنیاد دوتے تو ساتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں ہیں اور توڑا میرا اس ربیع الاول دے مہینے دی نسبت دے نال توڑی تے میری زندگی دا عمل اے ہونا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر درود مبارک کو بھیجوں اور اس گال کو یاد رکھا ہے کہ درود مبارک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جڑا آدمی اخلاص نیت دنال میں محمد مصطفیٰ دوتے ایک دفعہ درود بھیجیں دے
خداوند عالم دس رحمتاں اس انسان دوتے نازل فرمینا۔ اے تیرا تے میرا عقیدہ ہے۔ انہیں علماء کبار علماء دیوبند نے ساکو ایجو سبق پڑھائے۔ سارا مقصد تفرقہ بازی نہیں، کہیں دوتے ایسی گفتگو مقصود نہیں کہ مسلمان دا دل لکھے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت شریعت عام تھی وے، تیری میری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تابع ہوئے۔ مسلمان جب تک زندہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی تابعداری تے اطاعت نال وقت گزارے، جنا دنیا تو رخصت تھی ونجے محمد مصطفیٰ دا غلام تے سپاہی بن کے رخصت تھی وے، جو میدان محشر دے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سامنے جڑے والے انسان پیش تھی وے، تو دور کنے آپ فرماون جو این میری امتی کو آمن دو جو دنیا دے اندر میں مصطفیٰ دی سنت کو ہمیشہ زندہ رکھیا ہاس۔ میرا پیارا دوست، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے اندر فرمائے کہ جڑا آدمی میں محمد مصطفیٰ دوتے ایک مرتبہ درود مبارک پڑھدا، خداوند عالم اس دوتے 10 رحمتہ نازل فرمینن۔ صرف 10 رحمتہ نہیں بلکہ اگر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میری امت والے لوگوں ای گال کو یاد رکھا ہے، تسا اپنی دکان دوتے موجود ہوئے، تسا اپنے کاروبار دے اندر موجود ہوئے، اپنی ڈیوٹی دے اندر موجود ہوئے، لیکن او کرسی دوتے بہ کے تسا جڑ ویلے میں محمد مصطفیٰ دوتے درود پڑھ دے ہو، اللہ دی رحمت تواڈی طرف متوجہ تھی ویندی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے میرے صحابہ، اے میری امت والے لوگوں، اس گال کو یاد رکھا ہے جو جائیں انسان نے اخلاص نیت دنال میں محمد مصطفیٰ دیتے درود ایک دفعہ بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیتے 10 رحمتہ نازل فرمائنن، حتیٰ کہ گناہگار انسان ہے اللہ اس دے 10 گناہ بھی معاف فرما چھوڑنن۔ اور اس دے بعد ولا فرمائے میرے پیارے صحابہ، ایک درود مبارک پڑھن دی برکت دے نال خدا اس دے 10 درجات بھی بلند فرما چھوڑنن۔ کہ صرف ایک دفعہ درود مبارک پڑھ، لوگ آدھن جو نبی کو نہیں منے دے، ایسا کیا کھڑے آدھے ہیں نبی دی تعریف کھڑے کریں دے ہیں، جڑے آدھن جو نبی کو اپنے وڈے براجیاں سمجھن، میرا تو انہیں علماء دیوبند عقیدہ ہے جو اس آدمی دا ایمان تے دین نال اسلام نال کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا تعلق اسلام نال ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا ایک پیارا صحابی ہے، اس زنا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی خدمت اقدس سے اندر حاضر تھے، فرمینن جو میں جڑے والے جناب رسول اللہ دی خدمت اندر آیا، میں ڈٹھے جڑو انسان آپ کنے پہلے بھی موجود ہیں، ایک دنا حضرت ابو بکر رہے اور دوسرے دنا حضرت عمر رہے۔ ای گال کو یاد رکھا ہے جو ایک دنا ابو بکر رہے ایک دنا عمر رہے، ایک کون پیادے عبداللہ ابن مسعود، اور سارے علماء نے سبق پڑھو تو بلو سیسن جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے، یہ 5 اسلام کہنا والے لوگیں دے بعد چھٹا انسان ہی اسلام دے اندر آمن والا عبداللہ ابن مسعود ہے، اور میرے پاک پیغمبر دا ایسا صحابی ہے کہ جڑے اسلام کہنا والے بڑا عجیب واقعہ علماء نے لکھے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے نال آپ دا دوسرا دوست موجود ہے، کون ہو سی دوسرا دوست؟ حضرت ابو بکر۔ میں تو نہیں دے چاہا، ہر انسان کو پتہ ہے جو میرے محمد مصطفیٰ دے نال ابو بکر ہوندے دوسرا، اور حضرت ابو بکر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ویلے بین دور کنے ڈٹھے نے ایک بال چرواہا کھڑے کیا، وہ بکرے کو چرینا کھڑے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو میں کو پیاس لگی ہے، ابو بکر ای نوجوان کنے پوچھ جو تو سا کو دودھ پلا تاکہ ساری پیاس ختم تھی وے۔ حضرت ابو بکر نے نوجوان کو سکے، اس جنا حضرت عبداللہ ہے، اسلام نہیں گنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عبداللہ میں کو تھوڑا جہاں دودھ ضرورت ہے چونکہ میں کو پیاس لگی ہے، آکھن لگے محمد ابن عبداللہ میں تو کو دودھ نہیں دے سکتا، جو امانت دے اندر خیانت نہیں کرنا، اے بکریاں میجا نہیں، اے بکریاں کہیں بے جائیں، قربان تھی وہ محمد مصطفیٰ تیری عظمت دوتے، لوگ اسلام کنے پہلے بھی اتنے تقوی والے اللہ نے تے کو عطا کیتے ہیں، اللہ نے اتنے تقوی والے لوگ آپ کو دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمائے
جو میں اپنے آقا دی امانت دے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے جڑی بکری دودھ لیندی ہے او تو نہ کہنا، کوئی ایسی بکری بھی موجود ہے جڑی دودھ نہ دیندی ہوئے؟ عبداللہ نے آکھے جی ہاں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کنے گھننا، آپ کنے گھننے، آپ نے تھنے دے اتے ہاتھ لے، دودھ کنے لبریز سی گئن بھر گئن، دودھ روغن شروع کر دیتے۔ قربان تھی وہاں عبداللہ نے جڑے ویلے شے ڈٹھیے، حضرت عبداللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجے کو جڑے ویلے ڈٹھے جو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنالے، اور این بکری دا جس دا دودھ بھی نہیں خشکے، اس دے تھنے دے اندر دودھ دا قطرہ نہیں، لیکن محمد عربی نے جڑے ویلے ہاتھ لے دودھ کنے لبریز ہو گئے۔ حضرت عبداللہ دوڑ کے میرے محمد مصطفیٰ دے قدمے دے اندر پہنچے، اے محمد ابن عبداللہ ایسا پاک کلام جڑا تیرے کنے موجود ہے، میں چاہنا جو میں تیری غلامی دے اندر آمن چاہنا، میں کو اپنی غلامی دے اندر تسا شامل کرو۔ آکھن لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آج کلمہ پڑھ چاچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبداللہ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے جناب رسول اللہ دی غلامی دے اندر شامل تھی گئے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے جس سے متعلق میرے پاک پیغمبر نے فرمائے لوگو عبداللہ ابن مسعود تسا صحابہ جو آدمی ہے جو جس دے نال میں محمد مصطفیٰ محبت کرے نا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہے جس دے نال میں محمد مصطفیٰ محبت کرے نا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ آپ فرمائیں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیا، میں ڈٹھے جو حضرت ابو بکر تے عمر بھی موجود ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، آپ دی اقتداء دے اندر اسا نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھن دے بعد میں علیحدہ تھی کہ بہ گیا، اللہ دی توحید تے حمد و ثنا کیتی ہے۔ اس دے بعد میں محمد مصطفیٰ دے اوتے درود بھیجے، اور درود پڑھن دے بعد میں علیحدہ تھی کہ اپنے اللہ دے سامنے جبین نیاز کی جھکوئی بیٹھا، دنیاوی معاملات اپنے اللہ دے سامنے پیش کی تھی بیٹھا۔ اے میرا اللہ دنیا دے اندر میرے فلاں فلاں معاملات انہیں کو تو حل فرما دے، میں تیری توحید بھی بیان کی تھی، تیرے محمد مصطفیٰ دیتے میں درود بھی بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود دا جڑے ویلے کلام سنے، آپ دے قریب آ گئے اور آکھن لگے آئے عبداللہ ابن مسعود اللہ دے سامنے کیا بیٹا منگ دی؟ حضرت عبداللہ نے فرمائے یا رسول اللہ میں دنیاوی معاملات تو اپنے اللہ دے سامنے پیش بیٹا کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عبداللہ ابن مسعود آج دنیا والے معاملات اپنے اللہ دے سپرد کر چا، اللہ تیرے تمام قبول کر گنسی۔ اس واسطے جو انہیں کنے پہلے تے میں محمد مصطفیٰ دے درود بھیجے۔ ایک گزارش ہے، یہ سامنے جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں خواتین کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ شفقت فرمائیں، یہ تھوڑا سا یہ شور بھی نہ کریں، اور یہاں سے یہ بائیں طرف جو ہے ہماری بائیں طرف آپ حضرات کی دائیں طرف جگہ خالی ہے، یہاں تشریف لے آئیں۔ خواتین کو بیان سننے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں پردے کا بھی مسئلہ ہے۔ خواتین کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام بھیج دیں کہ دوسری طرف ذرا تشریف لے جائیں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی گل چلدی پئی جو آپ نے فرمائے کہ میں اللہ دے سامنے دنیاوی معاملات پیش کرنا پیا ہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود چونکہ تے میں محمد مصطفیٰ دے درود بھیجے اس واسطے ہوں تو اپنے تمام معاملات اللہ دے سامنے پیش کر، اللہ تمام قبول کر گنسی۔ دوسری حدیث دے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشرہ سی اے میرے صحابہ جس دے اندر دنیا دے تمام بڑے لوگ پریشان ہو سن، عالم بھی پریشان، قاری بھی پریشان، دنیا دے سردار بھی پریشان، حتیٰ کہ انبیاء بھی پریشان ہو سن، لیکن جڑا بھی دنیا دے اندر میں محمد مصطفیٰ دے درود مبارک کثرت نال پڑھدا ہو سی، میں محمد مصطفیٰ دے اتنا زیادہ قریب ہو سی، اللہ دی رحمت حضور تے سایہ کی ودی ہو سی، جڑے ویلے زمین ترانے دی ہو سی، سورہ سبا نیزے دے برابر کھڑا ہو سی، اللہ دی رحمت دے بغیر سایہ نہ ہو سی۔ اس دن میں محمد مصطفیٰ دے قریب سب کنے زیادہ وہ شخص ہو سی جڑا دنیا دے اندر میں محمد مصطفیٰ دے درود بھیجدا ہو سی۔
تیرا میرا ایمان تے عقیدہ ہے کہ اسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے درود مبارک دے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے آپ پہنچا ہاتھ کھڑا کر کے دسو کہ قائل ہیں کہ نہ ہیں؟ انہیں علماء دیوبند نے سب ایو عقیدہ پڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دی زندگیوں کو منور فرماوے۔ میرے پیارا عزیز یاد رکھی، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے بغیر تے کو نجات نہیں ملنی، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے اتے گالی نہ کری۔ اس واسطے جو میرے محمد مصطفیٰ دے صحابہ او پاک باز جماعتن کہ جنہیں محمد مصطفیٰ دی حدیث تیرے میرے تک پہنچاون دے اندر کردار عطا کیتے، اگر میرے محمد الرسول اللہ دے صحابہ دی امانت دوتے بھی شک کرے نہ کری، اگر تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دوتے گفتگو کی تھی اپنی زبان کو اونس دے نال تائیں، اگر کوئی گفتگو تائیں اپنی زبان دے نال کی تھی، میرا عقیدہ ہے اے آدمی جڑ ویلے دنیا تو رخصت تھی دے کو قلباں بھی نصیب نہیں تھی نا۔ اس واسطے جو اے جڑا دین تیرے میرے تک پہنچے، اے محمد الرسول اللہ بھی یا پاک باز جماعت ہے، ای پاک باز جماعت نے تیرے میرے تک پہنچائے۔ سارے زمانے کے اندر لوگ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم دوتے گالی کرندن۔ میرا پیارا دوست ساتھ ہے کوئی میں تھوڑا جہاں میں سنا کے تو میں اجازت گنسا، میرے محمد الرسول اللہ دا ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو میں گیا تھا حضرت ابو بکر تے عمر موجود ہیں، معلوم تھے جو محمد الرسول اللہ دی مجلس دے اندر باون والے یہ نو لوگ ہیں جنہیں دین اسلام دے واسطے قربانی کی تھی ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا پیارا صحابی ہے، جلیل القدر انسان ہے، اسلام دا اول سپاہی ہے، اسلام دا اول مجاہد ہے، اسلام دا اول جانثار ہے، جس دی وجہ نال تیرے میرے تک قرآن و حدیث دی روشنی آئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ہے، ایک انسان دوڑا ہویا جناب سیدنا ابو بکر کنے پہنچے، اے ابو بکر جس محمد ابن عبداللہ دے نال دوستی دا دھرم برینی، جس محمد ابن عبداللہ دی خاطر اپنے خیش و اقارب چھوڑ لیتے نہیں، اپنے خاندان والے لوگ چھوڑ لیتے نہیں، اپنے گھر تے کنبہ تے قبیلہ چھوڑ لیتی، اے ابو بکر ونڈے کے کعبۃ اللہ دے مطاف دے اندر اس دے نال لوگ کیا پہ کریں؟ کعبۃ اللہ دے طواف دے اندر اللہ تے کو بھی ہے کعبۃ اللہ دے طواف دے اندر ونجن دی توفیق نصیب فرماوے، سارے آپ کچھ آمین۔ ایو کعبۃ اللہ دے طواف ہے، ایو مطاف والی جگہ ہے جو جتھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حضرت ابو بکر کو خبر پہنچی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے پاک پیغمبر دا جانثار صحابی اپنے گھر ہی جو دوڑا ہوا ہم اتھا کعبۃ اللہ دے مطاف دے اندر پہنچے، آ کے ڈٹھے سی جو مشرکین مکہ کفار نے محمد الرسول اللہ کو پکڑا ہوئے، آپ دوتے ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکن لگے، اے لوگو ویلکم تقتلون رجلا لن یقول ربی اللہ، اے لوگو تارے واسطے ہلاکت تے بربادی ہے، ایسے شخص کو قتل پہ کریں دو، ایسے شخص کو ظلم تے تشدد پہ کریں دو، جڑا شخص تو کو دنیا کے اندر ہدایت لکھاون واسطے آئے، جڑا تری رہنمائی دکھاتے آئے، جڑا آدمی ترے نال وفا کرن واسطے آئے، جس انسان نے اپنا سب کچھ قربان کی دے، جس شخص نے صرف اللہ دی توحید کا اعلان کی دے، جو اے لوگوں اپنی جبین نیاز کو غیر دے سامنے نہ جھکائے، اللہ نے تو کو اشرف المخلوقات بنائے، اللہ نے تو کو عزت عظمت عطا کی دیے، اس عزت عظمت دیتا کئی غیر دے سامنے جبین نیاز کو مت جھکائے، ایسے شخص کو قتل پہ کریں دے۔ لوگوں نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی گل کو سن کے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے تھے، ابو بکر صدیق کو پکڑ کے دے، اے ابو بکر تے کو محمد ابن عبداللہ دے نال اتنی محبت ہے تے تو ہی تھا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو مارن لگے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوش ہو گئے، آپ دے گھر والے لوگ آپ دے خیش و اقارب آئے، حضرت ابو بکر صدیق کو تو چاہ کے تے اپنے گھر دے اندر گن گئے۔ شام دے ٹائم حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آئے، حکیم تے طبیب سامنے موجود ہے، ابو بکر ایک تھوڑی جی دوائی آئی کو پیو چا تاکہ تو کو تھوڑی جی شفا حاصل دی وجے۔ قربان تھی ماں ابو بکر تیری عظمت دوتے، قربان تھی ماں ابو بکر تیری شان دوتے، قربان تھی ماں ابو بکر تیرے مقام دوتے، قربان تھی ماں ابو بکر تیری عظمت دوتے، قربان تھی ماں ابو بکر تیری محمد مصطفیٰ دے عشق دوتے۔ آپ نے فرمائے لوگوں اے طبیبہ یاد رکھی جب تک محمد مصطفیٰ دی زیارت نہ کرے سا اس وقت تک ابو بکر کوئی دوائی نہ کھاسی، کہ ابو بکر دی شفا محمد مصطفیٰ دی زیارت دے اندر ہے۔ ابو بکر دی شفا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دے اندر ہے۔ غار سور دا واقعہ تو سارے لوگیں سنے، جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
اے میرے پاک پیغمبر دا پیارا صحابی ہے. ای صحابی رسول دے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے پیارے صحابہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میں محمد مصطفیٰ دے بعد کوئی نبی ہوئے ہاں تو عمر ہوئے ہاں، چونکہ نبوت دا دروازہ بندے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل دے حکمرانے ساری رات مسلح دوتے کھڑا ہو کے اپنے اللہ دے سامنے جبین نیاز کو جھکیں دے، ساری دیوار مخلوق خدا دی خدمت کریں دے. یہ فاروق اعظم ہے جو جڑا ابو بکر کو آدھا کھڑے ابو بکر میری ساری زندگی دی عبادت کھنوائن صرف غار سور دی حکرات دی عبادت میں عمر کو دے چاہ میں کامیاب دی ویسا کہ صرف اور صرف میں کو غار سور دی یہ ایک دیوار لے چاہ یہ حکرات لے چاہ. میں تو سارے کنے پوچھتا جو غار سور دے اندر حضرت ابو بکر کوئی زکاة دینے ہاں، حضرت ابو بکر صدیق ای غار سور دے اندر صدقات کرے دے ہم، حضرت ابو بکر صدیق کی غار سور دے اندر کوئی نمازاں کھڑے پڑھ دے ہن، کوئی قیام اللیل کریں دے ہن، قرآن مقدس کی تلاوت کریں دے بیٹھے ہن، کوئی شے اتھا موجود نہ ہے. میرا پیارا عزیز یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق دی عبادت اتھا ہکا شاہ ہے. انہیں علماء امت کرے پوچھو تو کو رسیسن اے سارے اکابرین امت رسیسن جو حضرت ابو بکر صدیق اس غار سور دے اندر کوئی عبادت نہ بیٹا کرے رہا. میرا مسلمان دوسا اس گال کو یاد رکھی اتھا صرف ابو بکر صدیق ہکا عبادت پیا کرے رہا. جو چولی ابو بکر دی ہے اتھا سر محمد مصطفیٰ دہا اکھیں ابو بکر جہاں تو زیارت محمد مصطفیٰ دی کرے نہ بیٹا اتھا صرف زیارت محمد مصطفیٰ دی چل دی پئی ہے. این ہکا زیارت دے پیش نظر عمر نے فرمائے ساری زندگی دی عبادت گھنے چاہ. حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام دوتے قربانیاں کیتن اور ایشا قربانیاں ہن جو جس دی واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لوگو اے میری مسجد نبوی ہے، این مسجد نبی دے اندر جنہیں صحابہ دے دروازے کھلدن سارے بند کر دے ہو اللہ فوقت ابی بکر صدیق ایک ابو بکر صدیق دا دروازہ کھلیا ہویا ہو، ایک ابو بکر صدیق دا دروازہ کھلیا ہویا ہوئے. میرے پیارے عزیزو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے دین اسلام دوتے جڑی قربانی کی تھی ہے اس قربانی کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لوگو دنیا کے اندر میں محمد مصطفیٰ دوتے کئی نے احسان کیتے میں محمد مصطفیٰ اسے احسان دے بدلے دے چکا. اگر عمر نے کوئی احسان کیتے دے چکا، عثمان غنی نے کوئی احسان کیتے دے چکا، علی المرتضی نے کوئی احسان کیتے اس کا بدلہ بھی میں دے چکا. لوگوں ایک لکھ 24,000 کم و بیش صحابہ نے اگر محمد مصطفیٰ دوتے کوئی احسان کیتے جناب رسول اللہ نے فرمایا میں تمام دے احسانے دے بدلے دے چکا مگر ہکو ابو بکر صدیق کے جائے میں محمد مصطفیٰ دوتے احسان کیتے میدان معاشر کے اندر رب اس لئے احسانے دے بدلے خود دے سی. ابو بکر اے ہکری وار اسلام کے نمن کنے پہلے چونکہ مالدار آدمی ہا دنیا دی بڑی دنیا دا بڑا اپنے علاقے دا بڑا تاجر ہا. علماء کنے پوچھو ایک سوٹ پہنے ہن ولا اون سوٹ دے پامن دی واری نہ آدھی ہے. اے شخص اسلام دوتے سب کچھ اپنا قربان کر گیا. اسلام کے نامن دے بعد غور نال سنائے میرے پیارے دوستو کہ اسلام کے نامن دے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر چو نکلن تو محمد مصطفیٰ دی مجلس دے اندر ویندے پہن. این مکہ دے ایک چوک دے اندر آپ تشریف گن گئن آپ کو مکہ دے ایک سردار نے پکڑ کی دے ابو بکر اتھائی کھڑ پہلے تو میری گال سنی بات دے اندر تو کئی بے پاسے ونی. جناب سیدنا ابو بکر صدیق ٹھہر گئن اون ظالم نے آپ کو تانا مارے. تو سے تمام حضرات کو علم ہے جو تیر دا تلوار دا چاکو دا زخم ختم تھی ویندے مگر زبان دا زخم او ہے جو انسان اپنی قبر تک یاد رکھیں دے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو گلہ کی دس اے ابو بکر ایسا اسلام کی نامن دیتے کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے جو تو بڑا مالدار آدمی آویں اتنا بڑا تاجر آویں تیرے پاس اتنا بڑا مال موجود آ ایک سوٹ کو پہندا ہمیں دوبارہ اون سوٹ کو پاون دیتے کو اون باری نہ آندی ہے تیری خوشبو شمانی چو آندی ہے اون کو لا کے جڑے ویلے تو اپنے کری چو نکلدا ہمیں پورا مکہ معطر تھی ویندا ہا. اے ابو بکر ایسا اسلام کی نامن دیتے کو کیا ضرورت ہے آج دی دیوار تو ٹاٹ دا لباس پاتی ودی تو میں کو صرف یہ گال سمجھا. اسلام کے نامن کنے پہلے اتنا مالدار ہمیں اسلام کے نامن دے بعد ٹاٹ دا لباس پاتی ودی. حضرت ابو بکر صدیق کو گلہ کیتے سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے سکے.
سیدھا محمد مصطفیٰ دے قدمے وچ پہنچن. اتنی دیر دے اندر اللہ نے قرآن مقدس بھی اتارے اور پیارے پیغمبر کو خطاب بھی کیتے. اے میرا پیارا پیغمبر، اے تیرا پیارا دوست تیرے کنے آیا بیٹھے، بڑا مونجا ہے، اینے کنے پوچھ جو تو کس واسطے مونجا تے مرجھایا ہویا ہی میں. ایک ظالم نے، مشرک نے، کافر نے اجی کو تانا مارے جس تانے دی بنیاد دوتے تیرا دوست ابو بکر پریشان ہے. اینے کنے پوچھ کیا پریشانی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے، پیارا ابو بکر کیوں پریشانی میں؟ آج تیرا چہرہ لتھا لتھا ہے، کیا وجہ ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رومن لگے. یا رسول اللہ، توڑے اتے ایمان گھناون کنے پہلے بڑا مال ہا، بڑے پیسے ہن، بڑی تجارت ہے، زمانے دے اندر بڑا نا ہا، بڑی خوشبو ہے. اج میں مکہ دے چوک جو گزردا پیا ہم، این مشرک نے میں کو اتھیں کھڑا کر کے اتھیں میں کو ایک تانا مارے. جو ابو بکر ایسا اسلام گھناون دی کیا ضرورت پیش ہے جو اج ٹاٹ دا لباس پاتی ودی پاٹ والے لباس ختم ہو گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے اللہ نے قرآن مقدس اتارے. اے میرا پیارا پیغمبر، اے میرا پیارا پیغمبر، ای اپنے دوست ابو بکر کو خوشخبری بھی دے، اپنے پیارے ابو بکر کو تسلی بھی دے. ای کو دس جو میں محمد مصطفیٰ دا دین سچا ہے، جس دوتے تے قربانیاں کیتے نے قربانیاں رہ گا نہیں، بلکہ آسمان دوتے رب بھی تیرے قربانیاں دوتے رشک بیٹا کرے دے. ای اپنے پیارے ابو بکر کو تسلی دے. ابو بکر والعصر ان الانسان لفی خسر، پریشان نہ تھی بھی، میں رب کو عزت و جلال دی قسم، میں رب زمانے دی قسم چاہنا. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام دے تمام لوگ خسارے دے اندر ہیں، کامیابی صرف اور صرف میرے محمد مصطفیٰ دی غلامی دے اندر ہے. اللہ نے قرآن مقدس اتار دیا. ماجد تو گاڑی ہٹا گیا. میرے پیارے عزیزو، اسلام دی قربانی اور اسلام دے اندر قربانیاں دیون والے یہ صحابۃ الرسول. جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی خاطر، تسلی دی خاطر اللہ نے قرآن اتارے. میرا پیارا پیغمبر اپنے پیارے دوست کو تسلی دے اور صحابہ دوتے کدے اپنی زبان کو دراز نہ کرے. اس واسطے جو اللہ نے قرآن مقدس دے اندر بیان کیتے، وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں تیرے انہیں پیارے صحابہ دنال اچھائی دا وعدہ کیتے. علماء تنے پوچھو جو اچھائی دا وعدہ کیا ہے؟ جو انہیں دی خاطر جنت تیار ہے. انہیں صحابۃ الرسول دی خاطر جنت تیار ہے. اور اے میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابہ، تو تے میں قرآن مقدس پڑھتے ہیں اپنی آخرت کو سوارن دی خاطر. یہ قرآن مقدس دے اندر میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابہ دے سارے قصے موجود ہیں. اے میرا پیارا پیغمبر، اولئک هم المفلحون، یہ میرا پیارا پیغمبر، یہ تیرے صحابہ کامیاب ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت لیون والے بھی ہیں. اے میرا پیارا پیغمبر، لقد رضی اللہ عنہم ورضوان، میں خدا انہیں تیرے صحابہ کنے راضی آتے، اے تیرے صحابہ میں خدا کنے راضی تھی گئے. ایک کامیابی صرف اور صرف میرے پاک پیغمبر دی غلامی دے اندر مل سی. تو سنیا ہو سی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا سندھ دے اندر ایک بدبخت نے پتلا بنائے اور پتلے کو جلائے سی. میرا پیارا عزیز، اپنے ایمان کو ہمیشہ زندہ رکھی، اپنے ایمان کو ہمیشہ وقار دینار رکھی. اس واسطے جو اللہ نے تے کو اشرف المخلوقات بنائے، اللہ نے تے کو زبان والا نور عطا کیتے، اکھ والا نور عطا کیتے، اللہ نے تے کو کن دی سماعت والا نور عطا کیتے. اے زمین دوتے اے صرف اور صرف اس واسطے ملی ہے جو اللہ دا قرآن سنتے محمد مصطفیٰ دی شریعت کو سنتا رہے. اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا وہ جلیل القدر صحابی ہے جو جس دے نال انہیں ظالمے کو اس واسطے تکلیف ہے جو میرے پاک پیغمبر کو برداشت نہیں کر سکتے، اے دین کو برداشت نہیں کر سکتے، اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے. ربیع الاول دے مبارک مہینے دے نال میں تے کو اپنا پیغام علماء دی موجودگی دے اندر اے دینا جو میرے پیارا عزیز، میرا پیارا دوست، اسلام والا بھائی، انما المؤمنون اخوۃ دے تحت ای گال کو یاد رکھی. ایک اور میں کو ربیع الاول یہ سبق دے سی
جو تو اس دے اندر محمد مصطفیٰ دی سنت تے شریعت تے عمل شروع کر دے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرن دا جذبہ رکھ دو کہ نہیں رکھ دے؟ ہاتھ کھڑا کرو. میں کوئی اس دے سارے سم گئے ہوئے یا تھکے پے ہوئے. میرے پیارے عزیزو یاد رکھا ہے این دیوار دی نسبت دے نال آج میں تو کو سامر چاہنا. میرے پیارا عزیز میں تو کو صرف اور صرف ہکو پیغام دیون واسطے آیا جو میدان محشر دے اندر نہ کی جو دین اسلام والی گل کوئی نہ پہنچی آئی کوئی دے سامن والا کوئی نہ آیا ہا. آج کا پروگرام اس واسطے ہے جو تیرے تک کے پیغام نبی آخر الزمان والا پہنچ وجے. اے علماء اس واسطے بیٹھن جو دین اسلام دے پروگرام دے اندر دین اسلام دے پیغام دے اندر سرپرستی اس واسطے کرے دے پہل جو تے کو پتہ ہوئے اتمام حجت نہ کر سکیں. اس واسطے جو اللہ کا پیغام ہے جو محمد مصطفیٰ دی شریعت دی اطاعت فرما برداری کری زمین دے لوگیں تو زمین دے خداییں دے سامنے مت چکی. اس واسطے انسان کو ہمیشہ پریشانی ہے جو میں اگر کئی وڈیرے دے سامنے آلایا تو شاید میرے رزق دا کیا بن سی. یاد رکھی رزق دا معاملہ میرے اللہ دے پاس ہے. اے عزت ذلت دیون والی ذات میری اللہ ہے. اللہ چاہے تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. چاہے تو بادشاہ بنا دے چاہے تو اتھا ایندے اندر جیلیں دے اندر سٹوا چھوڑے چاہے تو گداگر بنا چھوڑے. تیرے میرے سامنے مثالہ موجود ہیں. تیرے میرے ملک دے بادشاہ بھی ہیں. اللہ نے ایک ٹائم دے اندر عزت عطا کی ہے دوسرے ٹائم دے اندر ذلت دیتی ہے. اس واسطے جو عزت و ذلت کا مالک میرا اللہ ہے. زمین دے سارے خدا کٹھے تھی ونتے کو عزت نہیں دے سکتے. زمین دے سارے خدا کٹھے تھی ونتے کو ذلت نہیں دے سکتے. صرف اور صرف ذلت میرے محمد مصطفیٰ دی غلامی دے اندر تیرے چوکاٹ محمد مصطفیٰ دے اندر ہے. اگر تیری میری زندگی محمد مصطفیٰ دی غلامی دے اندر گزر گئی تیری میری زندگی نبی دی شریعت دے مطابق گزر گئی تیری میری زندگی نبی آخر الزمان دے صحابہ دی زندگی دے مطابق گزر گئی. یاد رکھی میدان معاشر سی جڑے ویلے زمین ترامے دیو سی سورج سر تو تے کھڑا ہو سی اللہ دی رحمت دے بغیر سایہ نہ ہو سی اتے صرف اور سکہ محمد مصطفیٰ دی شریعت والا چل سی. اس دے علاوہ کوئی سکہ نہ چل سی. اپنی زندگی دے اندر رسول و بدعات کو کٹ چھوڑ نبی دی سنت کو گھننا جناب رسول اللہ دے صحابہ والی سیرت کو گھن کیا. ابو بکر صدیق دی صورت کو یاد رکھ جناب سیدنا فاروق اعظم دی صورت کو یاد رکھ. اے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے مگر ساری رات مسلط ہوتے کھڑے تھیا اپنے اللہ کو منے نہ کھڑے. اے میرا اللہ میرے کرے کوئی گناہ تھی ونجن تے نہ ہوئے جو میدان محشر دے اندر اگر تو ساری دنیا کو معاف کر دے میں شاید کہ اگر کوئی پکڑے بنے تو اس سے نہ کی تے عمر نہ ہوئے. لیکن آکھن لگے اے میرا اللہ میں کو اے بھی امید نہ لے جو ساری دنیا کو تو پکڑ گنے تے آکھن لگے جو ایک شخص کو میں معاف کیتے تے اے امید میں کوئے جو عمر کو معاف کر چھوڑے سے. اس امید دے نال اپنی زندگی کو بسر کرو. اس امید دے نال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت و شریعت دوتے عمل کرو. میرے پیارے عزیزو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے قربانیاں کیتن قربانیاں دی نسبت دے نال دین تیرے میرے تک پہنچے. صرف صحابت الرسول مرتے نے قربانیاں نہیں کیتا. علماء کرے پوچھو تو گرو سیسن جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی پیاری صحابی ہے جڑے والے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دے حد ہوتے حد رکھے اسلام کھن نہیں ہے. اس دے بعد ابو جال نے پکڑے اے سمیہ میرے شہر دے اندر رہ کے جتوں دا بادشاہ میں ہاں جتوں دا چودھری میں ہاں میری چودراہٹ دے اندر تو محمد ابن عبداللہ دوتے ایمان کی نہیں یاد رکھ جو ڈاڈیوں کی دیزے. جناب سیدہ سمیہ آکھن لگی اے ظالمہ یاد رکھ جس زبان دے نال محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیے زبان کٹ سکتی ہے مگر محمد مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. جڑا حد محمد مصطفیٰ دے حد دے اندر رہتے حد دے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے لیکن نبوت دی غلامی والا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. ظالم ابو جہل کہنے لگا اے سمیہ 80 سال تیری عمر ہے بڑھڑی ہی میں تو اس بڑھیپے دے عالم دے اندر تو میرے سامنے گلا کرن لگی میں بادشاہ کو للکارن لگی. یاد رکھ جو تو ڈاڈی اوکھی تھی سے قربان تھی وہ سمیہ تیری عظمت دوتے تیرے وقار دوتے تیری شان دوتے. فرماون لگی ظالمہ سب کچھ کر گزر مگر محمد مصطفیٰ دی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتی. جناب سیدہ سمیہ دی خاطر ایک روایت کے اندر آنے ظالم نے 4 اٹھے دائے تمام کیتے آپ دے ایک ہاتھ کو ایک دنال دوجے کو دوجے دنال اور آپ دے ایک لب کو دوسرے دنال تے تیسرے تے چوتھے دنال بد کے اٹھے کو مخالف سمت کے اندر چلا چھوڑے. لیکن میری محمد مصطفیٰ دی صحابیت 4 ٹکڑے ہو گئے لیکن نبوت دا کلمہ نہیں سی چھوڑیا.
یہ جڑے لوگ تو صحابہ دے متعلق گالی کرن انہیں لوگیں دی اپنے گھر دے اندر بھی کوئی حیثیت نہیں، انہیں کو زمانے والے لوگ انہیں کو گلی دا دکاندار سودا لیون واسطے تیار نہیں، لیکن یہ گفتگو میرے محمد مصطفیٰ دے صحابہ دے اتے کرن میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابہ دے ایمان کو تو کیا تلے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کنے پوچھو علماء امت کنے اس نے بزرگ اکابرین امت بیٹھن جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پاک پیغمبر دا جلیل القدر صحابی ہے اے فرمائنن جو میری اماں اسلام نہ کھنائی ہے اماں حلی مسلمان نہ ہے گھر دے اندر پریشان کرے دی ہے ظلم کرے دی ہے اور جناب رسول اللہ دی خدمت دے اندر حضرت ابو حریرہ حاضر تھے یا رسول اللہ میری اماں میں کو بڑا تنگ کرے دی ہے اور بڑا مرے دی ہے میرا دل چاندے جو آج اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھاؤ چاہتے اللہ دے سامنے میری اماں دی ہدایت دی دعا منگو چاہ قربان تھی ماں محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائیں حالی ہاتھ تلے نہ کیتے ہیں حضرت ابو حریرہ اتاؤ کنے دوڑیں تے اپنے گھر دے اندر پہنچ گئے جو میں پہلے پہنچتا یا محمد مصطفیٰ دی دعا پہلے پہنچ دیئے ایمان دیکھ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا میرے پاک پیغمبر دے انہیں جلیل القدر صحابہ دا ایمان دیکھ جو نبوت نے ہاتھ اٹھا دیتن یقینی گل لے جو اماں ایمان گھن نہیں ہو سی دروازے جو اندر ونجن پہن اماں نے روک دی دے ابو حریرہ عبدالرحمن رک جا چونکہ میں غسل پہ کریں دیا غسل کرن دے بعد میں نہ علمی آپ نے غسل کر گی دے غسل کرن دے بعد فرمائے نے ابو حریرہ جس محمد مصطفیٰ دا غلام تو ہوئے جلدی کر میں کو بھی ہوں محمد مصطفیٰ دی غلامی دے اندر پجا جناب سیدنا ابو حریرہ اپنی اماں کو گن کے محمد مصطفیٰ دے پاس پہنچل آکے سب کنے پہلے کلمہ پڑھن لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جناب سیدنا ابو حریرہ دے دروازے تے گیا ابو حریرہ اے دے جو تو کیا ہی گال کنے اخذ کرن چاہنی جناب سیدنا ابو حریرہ نے فرمائے میں محمد مصطفیٰ دی غلامی تو میں محمد مصطفیٰ دی دعا تے اپنی دوڑ دے اندر فرق کرن چاہنا ہمیں دیکھن چاہنا ہمیں جو محمد مصطفیٰ دی دعا پہلے پہنچ دی ہے جب میں پہلے پہنچ دا لیکن میں ڈٹھے محمد مصطفیٰ دی غلامی تو محمد مصطفیٰ دی دعا پہلے پہنچ گئی ہے تو میں ابو حریرہ پاک دے اندر پہنچا ایمان کو اپنے اندر رکھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تمام حضرات ہر وقت فضائل صحابہ دے اندر فضائل اعمال دے اندر ہی کو پڑھ دے ہو آپ رنگ دے کالے ہیں غریب آدمی ہیں اپنے زمانے دے کوئی بادشاہ نہیں اپنے زمانے دے بڑے آدمی نہیں ایک غلام ہیں وکدے وکاندے مکہ دے اندر آئیں حضرت ابو بکر نے آزاد فرما چھوڑے ایو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ایمان کھنے ابو جال پکڑی کھڑے اے بلال یا تو محمد مصطفیٰ دا کلمہ چھوڑ لے اگر تے نبوت دا کلمہ نہ چھوڑیا تو یاد رکھی تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ساں قربان تھی بلال تیری عظمت دوتے اے چندہ زمین دوتے ہے تے اس دے چلن دی کس کے ساتھ محمد مصطفیٰ جنت دوتے سن دے بہن اے حضرت بلال ہے آکھن لگے جو سب کچھ کر گزرو لیکن نبوت دی غلامی کو تنی سے چھوڑ سکتے اس واسطے جو نبی آخر الزمان نے جڑا کلمہ ساکھنے سے دنیا دے اندر بھی کامیابی دراز اس دے اندر ہے آخرت دے اندر بھی کامیابی دراز اسی دے اندر ہے حضرت جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوتے ظالم ظلم کھڑا کریں دے آپ دی گچی دے اندر پٹا پا کے آپ کو مکہ دی این تبدی ہوئی ریت دوتے کئی ویلے لٹا دیں دے کئی ویلے پتھریں دوتے لٹا دیں دے اوے بلال محمد مصطفیٰ دا کلمہ چھوڑ میری سرداری دے اندر کئی ہور دا کلمہ نہ چل سی قربان تھی بلال تیری عظمت دوتے قربان تھی بلال تیری شان دوتے فرماون لگے جس اللہ کی توحید عالم چاہ چکے ہیں اے ہاتھ کٹ سکتے مگر علم کو سب لینے سے بکا سکتے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر تا جلیل القدر صحابی میرے پاک پیغمبر تا غلام فرماون لگے سب کچھ کر گزرو نبوت دی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا اس واسطے جو نبی آخر الزمان نے جڑا کلمہ دے سے اس دے اندر دنیا دی بھی کامیابی ہے تے آخرت دی بھی کامیابی ہے اس وقت سے میرا تے رب الاول دے حوالے نال پیغام ہے میرا پیارا عزیز اپنی زندگی کو نبی دی سنت کے مطابق گزاری اپنی زندگی کو نبی دی شریعت کے مطابق گزاری اپنی سیرت تے صورت کو نبی دی سنت تے شریعت کے مطابق کری اے رب الاول دا ایو پیغام ہے اس دے اندر پیغام نہیں جو تو جھنڈیاں لاوی جھنڈیاں بھی ضرور لا میلاد بھی ضرور منا لیکن ای گال کو بھی یاد رکھی جو میلاد والے کو بھی ضرور منا میدان معاشر ہوئے تیرے متعلق اعلان کھڑا تیدہ ہوئے جو میرا فلاں امتی فلاں زندگی دے اندر فلاں شہر دے اندر راہون
ولایت بھی اج میں محمد مصطفیٰ دے قریب آوے جو میں محمد مصطفیٰ حوض کوثر کو پلاون چاہنا حوض کوثر کرے کو پیالہ پلاون چاہنا اتھا تیرے میرا اعلان اولے تھی سی جو تو تے میں جڑے ویلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت تو تے عمل شروع کر دے سوں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو تے میں کو عمل دی توفیق نصیب فرما